روایت کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں، غریب کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھو بات سننے والی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس مال و زر نہ ہو، جس کے پاس بڑی گاڑی اور بنگلہ نہ ہو، جس کے پاس بظاہر دنیا کا مال نہ ہو، وہ مفلس اور غریب ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، نہیں میرے صحابہ ایسا نہیں، میں اسے مفلس سمجھتا ہوں جس کے پاس بہت زیادہ نیکیاں ہیں، جو نمازی بھی ہے، جو تلاوت قرآن کرنے والا بھی ہے، جو تہجد گزار بھی ہے، جو نیکیاں کرتا ہے، سخاوت بھی کرتا ہے، ذکر اذکار بھی کرتا ہے، لیکن کیا ہوگا؟ اس نے کس کی دل آزاری کی ہوگی، کسی کو پریشان کیا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی غریب کا گریبان کھینچا ہوگا، کسی غریب آدمی کے اوپر اپنے بلڈ پریشر کو تیز کیا ہوگا، لفظوں کے ساتھ کسی کے دل کے اوپر نشتر چبوئے ہوں گے۔ اب زخم تو مٹ جاتا ہے لیکن زبان کی بات نہیں مٹتی، یہ کئی سال تک یاد رہتی ہے۔ گہری زبان، ترش لہجہ، کڑوے الفاظ، یہ انسان کئی سال تک نہیں بھولتا۔ فرمایا قیامت کے دن اسے لایا جائے گا اور پھر اس کے سامنے وہ سارے لوگ جمع کیے جائیں گے جن کی اس نے حق تلفی کی ہوگی، جن کو گالیاں دی ہوں گی، جن کو پریشان کیا ہوگا۔ فرمایا اللہ اس کی ساری نیکیاں لے کے ان سارے لوگوں میں تقسیم فرما دے گا۔ اب اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں، دنیا میں نمازیں پڑھی تھیں، حج کیا، زکوٰۃ دی، سخاوت بھی کی، نیکیاں جمع کی، نامہ اعمال کے اندر اعمال موجود ہیں، لیکن وہ ستانے والوں کو ساری نیکیاں اللہ نے بانٹ دی ہیں۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، پھر فرمایا جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ابھی بھی حساب باقی ہوگا، اب اس کی نیکیاں نہیں ہیں، حساب باقی ہے، تو اللہ ان کے گناہوں کو لے کے اس کے کھاتے کے اندر ڈال دے گا۔ یار کتنا مفلس بندہ ہے۔ فرمایا حشر کے دن کتنا غریب آدمی ہوگا، نیکیاں نامہ اعمال میں بہت تھیں لیکن گالی گلوچ کرنے سے، فسق و فجور کرنے سے، لوگوں کو ستانے سے، لوگوں کا مال کھانے سے اللہ نے وہ ساری نیکیاں ان میں تقسیم فرما دیں۔ اب جب نامہ اعمال میں نیکیاں نہ رہیں تو فرمایا ان لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے کے اندر ڈال دیے۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے۔